بھارت کے اندر کی آواز کہہ رہی ہے کہ کشمیر آپ کھو چکے، کشمیر آپ کھو رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ محبوبہ مفتی صاحبہ کہہ رہی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا. مودی دباؤ کا شکار، اپوزیشن ان پر تنقید کر رہی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ آج بھارت کے لوگ پلوامہ کی حقیقت پوچھ رہے ہیں. ہم بھارت کو جارحیت کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتے. جارحیت کی گئی تو بھرپور جواب دیں گے. پلوامہ واقعہ کو مودی نے اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کہتے ہیں کہ عالمی میڈیا نے مودی سرکار کے ڈرامے کو بے نقاب کیا. بھارتی ایئر فورس کی ناکامی نے مودی کے بیانیے کو نقصان پہنچایا. جنگ مسلط کی گئی تو ہم جانتے ہیں کہ کیسے لڑا جاتا ہے. بھارتی ہائی کمشنر اجے بساریا پاکستان پہنچ گئے. ہائی کمشنر کو 15 فروری کو نئی دہلی طلب کیا گیا تھا. پاکستان نے 18 فروری کو اپنا ہائی کمشنر واپس بلا لیا تھا. پاکستانی ہائی کمشنر سہیل محمود بھی نئی دہلی روانہ. چین کا پاک بھارت کشیدگی کم ہونے کا خیر مقدم. چینی وزیر خارجہ وانگ پی کہتے ہیں مودی نے الیکشن جیتنے کے لیے عوام کو بھڑکانا شروع کر دیا. بھارتی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کے بیانات پاکستان کا ہتھیار بن رہے ہیں. راہل گاندھی کا بھی کرارا جواب. بولے مودی نے ریکارڈ جھوٹ بولے ہیں. تمام وزرائے ارادہ جو ہے وہ اپوزیشن اور حکومت کا بکھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. خاص طور پر قومی اسمبلی میں بلاول بھٹو زرداری کی تقریر کے بعد آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے چھاتروں میں ہیلتھ کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب سے بات کرتے ہوئے جو خطاب کیا، اس میں ایک جانب تو انہوں نے مودی پر شدید تنقید کی اور اس کو صحیح طریقے سے جواب دیا جس طریقے سے جواب دینا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ مودی کی سیاست جو ہے وہ انسانوں کو تقسیم کرنے کی ہے، نفرتیں پھیلانے کی ہے، اور ہم جو ہے وہ امن کی خواہش کر رہے ہیں، لیکن اس خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. اور یہ بھی ایک مرتبہ پھر سے بتا دیا کہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے آخری دم تک لڑیں گے ہم لوگ. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بلاول بھٹو کو بھی جواب دیے اور شدید تنقید کی. بلاول کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی جدوجہد نہیں کی. اگر انہوں نے جدوجہد کی ہوتی تو انہیں پتا ہوتا کہ لیڈر کیا ہوتا ہے. اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے اپنے یو ٹرن کی فلسفی کو سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ اگر آپ لوگوں نے یو ٹرن لے لیا ہوتا، کرپشن کی سیاست جاری نہ رکھی ہوتی تو پاکستان کے حالات ایسے نہیں ہوتے. بٹ بات یہ ہے کہ کیا اس طرح کی صورتحال میں وزیر اعظم کو اس طرح کی جو اندرونی سیاست ہے جو ایک مرتبہ پھر سے گرم ہوتی جا رہی ہے، یہ تمام تر باتیں کرنی چاہیے تھی. ان ایشوز پر بات کریں گے، ساتھ ہی ساتھ کچھ بات کریں گے وہی خطے کی صورتحال. اور امریکہ جو ہے کافی حد تک پاکستان کی اب صلاحیتوں کا معترف بھی دکھائی دے رہا ہے. اگر افغان ایشو کی بات ہو، افغان امن کی بات ہو، تو طالبان کو ٹیبل پہ لے کے آنے کے لیے کھل کر امریکہ بات کر رہا ہے. بٹ نیو یارک ٹائمز کے اندر کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ امریکہ پاکستان اور بھارت کی کشیدگی ختم کرنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر رہا. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بات کی ہے لیکن نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایسا نہیں ہے. دوسری جانب یہ بھی کہہ رہا ہے نیو یارک ٹائمز کہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ بالکل صحیح ہے. اگر اس خطے میں امن لانا ہے تو کشمیر کا مسئلہ حل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو اس خطے میں امن نہیں آئے گا، جو پاکستان بار بار بات کر رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ پروگرام کے آخری حصے میں کچھ بات کریں گے پاکستان کی خواتین کی، جو نہ صرف پاکستان کے اندر پاکستان کا امیج جو ہے اپنی تمام تر کوششوں اور اپنی تمام تر کامیابیوں کے ذریعے جو ہے وہ دنیا کے سامنے لے کے آ رہی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم کچھ بات کریں گے اپنی ان کشمیری بہنوں کی بھی جن کو ہندوستانی فوج جو ہے جن کی عصمت دری کر رہا ہے، جن کے اوپر ظلم اور جبر کے پہاڑ جو ہیں وہ گرائے جا رہے ہیں اور ایک نئی تاریخ رقم کی جا رہی ہے. وہاں پر کس طریقے سے پاکستان مزید ایسا کام کر سکتا ہے کہ دنیا کے سامنے ہندوستان کا وہ مکروہ چہرہ دکھائے، اور وہ دنیا جو اس وقت خواتین کا عالمی دن منا رہی ہے وہ دنیا کچھ
کشمیری خواتین، کشمیری ماؤں بہنوں کی سسکیاں اور آوازیں بھی سنیں اور ان کے اوپر بھی جو ہے وہ دیکھیں۔ اپنے پینلسٹ کا تعارف کروا دوں، آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز کے اندر موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، پارلیمانی سیکرٹری پنجاب ہیں محمد ندیم قریشی، خوش آمدید کہیں گے آپ کو، اور ہمیں اس کے علاوہ ٹیلی فون لائن پر جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما نہال ہاشمی، اس کے علاوہ بریگیڈیئر یعصوب علی ڈوگر بھی ہمیں جوائن کریں گے اسکائپ پہ۔ تمام تر چیزوں کو جو ہے ہم ڈسکس کریں گے اپنے پینلسٹ سے۔ سب سے پہلے جو ہے بات کرتے ہیں جو آج وزیر اعظم نے خطاب کیا، اس خطاب کے بعد جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، کیا ایک مرتبہ پھر جو ہے ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرے گی، اپوزیشن حکومت کے اوپر، حکومت اپوزیشن کے اوپر؟ نہال ہاشمی صاحب، یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان ایک بڑا میچور امیج دے رہا تھا کہ تمام سیاستدان جو ہے وہ بھی یونائٹڈ ہیں، ایک جانب ہندوستان میں بھی یہی ایک دوسرے کے اوپر اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ لفظی نشتر برسا رہی ہے، تو اب یہ پاکستان کے اندر سیاستدان کیوں ایک دوسرے کو جو ہے وہ پھر نشانہ بنانا شروع ہو چکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جمہوریت میں اور ویسے بھی بنیادی طور پہ جو ذمہ داری ہوتی ہے تو وہ ریاست میں حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اندرونی اور بیرونی محاذ پہ ملک کو متحد کر کے چلے، سارے لوگوں کو، اور چھوٹی بڑی باتوں کو درگزر کرے، کسی کی دل آزاری نہ کرے۔ اب مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بار میں بھی تھا جب میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہم مٹھی میں گئے تھے، اور مٹھی ہاسپٹل میں نے پہلی بار زندگی میں دیکھا تھا بلاول صاحب کو، تو میاں صاحب نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ صوبائی حکومت کی طرف سے نمائندہ یا سندھ کی جو پولیٹیکل پارٹی اس کے بھی لوگ آئے، تاکہ جب آپ لوگوں میں جاتے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے، میسج بڑا کلیئر جاتا ہے کہ عوام کی خدمت کے لیے ہم تمام سیاسی پارٹیاں اور تمام اپنی ذاتی اختلافات سے بالا تر ہو کر کے آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حاجی عمران خان صاحب بلاول صاحب کو اور مراد علی شاہ صاحب کو بھی بلاتے ہیں، بلا کے کہتے ہیں ہم مل جل کے پاکستان کی بیماری کا خاتمہ کریں گے، غربت کا خاتمہ کریں گے، لوگوں کی مدد کریں گے۔ جو ان ہاؤس جو پارلیمنٹ کی سیاست ہے، جو پارلیمنٹ کی تقریر ہے، وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوتی ہے، جو پارلیمنٹ سے باہر ہوتی ہے وہ دوسرے اپنے تناظر میں کی جاتی ہے۔ نہ وہ جو وسائل ہے ہیلتھ کارڈ کا، نہ گورنمنٹ کی ہے، نہ پیپلز پارٹی کی ہے، نہ یہ عمران خان صاحب کے جیب خاص سے، یہ ہماری وسائل سے ہمیں ہی عوام کو دیا جا رہا ہے، تو اس میں تمام سیاسی جماعت کو اگر بلا کے بیٹھا دے، یہ تقسیم کر رہے ہیں۔ خان صاحب میرے خیال سے لیکن نہال ہاشمی صاحب، یہ تو پھر یہ جو پچھلی حکومتیں تھی وہ بھی اسی طرح کرتی تھی، یہ تو انہی کی روش پہ چل رہے ہیں، اس میں کوئی یا تو آپ لوگوں نے اس طرح نہ کیا ہو۔ دوسری جانب یہ بتائیں کہ کیا صرف حکومت کی ذمہ داری ہے، اپوزیشن کی کوئی ذمہ داری؟ کیا ضرورت تھی کہ ایسی باتیں جو ہیں وہ کی جائیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بلاول زرداری صاحب نے ایک بڑی میچور بات کی، اور وہ پارلیمنٹ کی بات کی۔ دیکھیے، پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے کہ ناچتے نہ جانے آنگن پہ آئے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے حکمرانی کا طریقہ کیا ہے۔ آپ ملک کو تقسیم نہ کریں۔ آپ دیکھیے، کہیں پر بھی کبھی آپ بتا دیں کہ کے پی میں جا کر کے وزیر اعظم رہتے، وزیر اعظم کے پی کی اس وقت کی حکومت کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے، ہاں آپ جلسوں میں کریں، مگر جب کوئی آفیشیل فنکشن ہوتے اس میں نہیں کیا تھا۔ آپ دیکھیں، عمران خان صاحب نے نہ شہباز شریف صاحب سے ہاتھ ملایا، نہ بلاول زرداری صاحب سے ملایا، نہ مولانا اسد الرحمان سے ملایا، نہ کسی اور جماعت سے ملایا۔ جب پوری قوم، پوری پارلیمنٹ کھڑے ہو کر کے دست بچا رہی تھی کہ ہم پرائم منسٹر کے ساتھ ہیں، اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم عمران خان وہ یہ بات کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہمیں فرینڈلی اپوزیشن نہیں چاہیے، وہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی فرینڈلی اپوزیشن نہ ہو۔ اگر چلے فرینڈلی نہ کر رہے، جب ہم حقیقی اپوزیشن کر رہے ہیں تو ہم تکلیف ہو رہی ہے۔ حقیقی اپوزیشن جب کر رہے ہیں، جب پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے، پارلیمنٹ کے باہر ہو رہی ہے، تو پھر ان کو تکلیف۔ دیکھیے، ان کے اندر ایک بغض ہے، ایک سیٹسفائڈ کی فیلنگ ہے۔ آج بھی نواز شریف کو انہوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے، ان کے خواہش کی ہے ایک پائی کی ثابت نہیں ہوئی۔ انہوں نے تھوڑی رکھا ہے، یہ تو عدالتوں میں کیسز ہیں نہال ہاشمی صاحب۔ ایک منٹ پلیز سن لیجیے، ذمہ دار آدمی ہے، وزیر اعظم کے منصب پہ ہے، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک پائی کی بھی کرپشن ثابت نہیں، اس کے باوجود الزام لگاتے رہتے ہیں، اور الزام لگانا، تہمت لگانا اسلام میں بھی اس کا کوئی گنجائش نہیں، اور ہمارے قانون کے آرٹیکل 182 جو ہے کرمنل پروسیجر کوڈ، اس میں بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی پہ الزام لگائیں بنا ثبوت کے۔ 1.5 سال تک آپ دیکھیے یہ نواز شریف کو یہ لوگ ان کی پوسٹ مارٹم کرتے رہے کیس کے، مگر کچھ بھی نہیں مل سکا۔ ٹھیک، اچھا ندیم قریشی صاحب، آپ نے گفتگو ملاحظہ کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا،
کیا ضرورت تھی وزیر اعظم نہ جس طرح کی کوئی بات کرتے، اور جس وقت وزیر اعظم ان کا ایک بڑا اسٹریچر جو ہے پوری دنیا کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ امن کی بات کرتے ہیں، ہندوستان بار بار حملہ کر رہا ہے، تو اندرونی سیاست کے اندر بھی اگر وہاں سے کوئی جواب آیا تو مطلب کوئی ایسی بات کی گئی تو اس کا جواب دینا ایسا ضروری تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سلمان، میں عرض کروں، عمران خان صاحب پہلی بار پرائم منسٹر بننے کے بعد کسی جلسے سے سپیچ کر رہے ہیں. چھاچھرو، تھر، یہ پاکستان کے ان پسماندہ ترین علاقوں میں سے ایک ہے جہاں ہیلتھ کے حوالے سے آپ کا میڈیا ہر روز کوئی نہ کوئی واقعات سنا رہا ہوتا ہے. چونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ہیلتھ کے سارے بیٹرز جو ہیں وہ صوبوں کے پاس ہوتے ہیں. مجھے اب نہال ہاشمی صاحب کی بات نہیں سمجھ آتی. ابھی انہوں نے فرمایا ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. اب میں یہ بزرگ بھی ہیں، سینئر بھی ہیں، میں ان کے اس لفظ پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن میں ان سے یہ سوال ضرور کروں گا کہ جب سندھ کے بچے بھوکے مر رہے ہوں، سندھ کے بچے ہیلتھ فیسلٹی سے آری زندگی بسر کر رہے ہوں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو. ابھی آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا جب مٹھی میں ایکس چیف جسٹس گئے ہیں اور وہاں مراد علی شاہ صاحب نے ان کا استقبال کیا اور ایک جعلی کیمپ، وہاں ہیلتھ کیمپ لگایا گیا، مریضوں کو وہاں بستر پر لٹایا گیا، وہ تمام فیسلٹیز وہاں شو کی گئی اس جدید دور میں جہاں میڈیا کی آنکھ سے تصور بھی نہیں ہے کسی چیز سے کو چھپانے کا. اور جیسے چیف جسٹس صاحب وہاں سے وائنڈ اپ کر کے گئے ہیں اسی وقت فوری طور پر وہ سارا کیمپ وائنڈ اپ کیا انہوں نے. میں حیران ہوں کہ اس دور میں لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، اور حکومتوں کی طرف سے میں عمران خان صاحب کی تمام باتوں کی اس لیے تائید کروں گا. میں بینگ اے پاکستانی سمجھتا ہوں کہ آج سندھ کے لوگوں کو بھی اٹھانے کی ضرورت ہے، سندھ کے لوگوں کو بھی جگانے کی ضرورت ہے. لوگوں کو لفظوں کے جادو جگا کر، لوگوں کو فیملیز کے ساتھ اٹیچ کر لوگوں کو شہادتیں اور لاشیں دکھا کر سندھ کے معصوم غریب ہاری کو پچھلے 70 سال سے جو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، اب ہم نے اس سلسلے کو کلوز کرنا ہے. یہاں پر ایک بڑا سیریس سوال یہ اٹھتا ہے کیونکہ آپ تبدیلی کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی ہم ان سے مختلف ہیں، تو پھر آپ بھی تو دیکھیے وہی جیسا نہال ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ان لوگوں کا حق ہے جب آپ ان کو ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں، تو پھر اس پہ کیوں سیاست کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیں جب آپ سپیچ کریں گے وہاں ہزاروں کا مجمع ہوگا تو حکومت کا حکومتی موقف بھی آئے گا، انٹرنیشنل میٹرز بھی آئیں گے، لوکل میٹرز بھی آئیں گے. ہم سندھ کے لوگوں کو کیوں نہ بتائیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان آئے ہیں، ہیلتھ کارڈ وہ ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں جو لوگوں کے لیے ہیلپ کا باعث ہے. آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی بڑی تبدیلی ہے. پاکستان کی ہسٹری میں پہلا موقع ہے پچھلے 7 ماہ میں کسی اخبار میں، کسی ٹی وی ایڈ میں نہ پرائم منسٹر کی تصویر ہے، ورنہ پہلے جتنی فیسلٹیز لوگوں کو دی جاتی تھی لگتا تھا وہ پرسنل ڈسپلے ہو رہا ہے. آپ کو پنجاب میں ہونے والی تمام ایکٹیویٹی یاد ہوگی کہ میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف صاحب کی اتنی بڑی بڑی تصاویر آویزاں ہوتی تھی ہر ایڈ پر، خواہ وہ کسی بھی حوالے سے ہو. تو میں دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں، ابھی نہال ہاشمی صاحب نے فرمایا کہ جی میاں نواز شریف صاحب پہ کوئی کرپشن کا الزام ثابت نہیں ہوا، یہ وہ پاکستان کی عدالتوں نے ان کو سزا دی ہے، اور نہال ہاشمی سے زیادہ عدالتوں کو کوئی نہیں جانتا. میں اس منظر میں نہیں جانا چاہتا. پاکستان کی عدالتوں میں کیس ٹرائل ہوا ہے اور پاکستان کی عدالتوں نے ان کو مجرم ڈکلیئر کیا ہے. اب یہ باتیں کر کے لوگوں کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس بات کو بھول جائیں گے تو یہ اتنا آسان نہیں ہے حضور. لوگوں کو پتہ ہے کیا معاملات ہیں. اور عمران خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے. وہ کس لیے بلائے وہاں بلاول بھٹو کو، کس لیے بلائے مراد علی شاہ صاحب کو؟ جن لوگوں نے اپنے عوام کو صرف ووٹ لینے کے لیے رکھا ہو، جنہوں نے سندھ کے پسماندہ لوگوں کو. بلاول کا جو رد عمل آیا ہے، جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اس کے حوالے سے ہی بات کریں گے اور آپ کا رد عمل لیں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. At USA, we are creating the most high-tech learning environment for students of computers